السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عام سی باتیں، اور آج میں آپ سے بات کروں گا ڈرامہ سیریل کشف کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اب بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل کشف کی۔ بہت عرصے بعد ایک منفرد ڈرامہ آیا ہے جس کی کہانی میں بھی جان ہے اور کریکٹر بھی بہت اچھے ہیں۔ اس کہانی کا مین تھیم یہ ہے کہ ایک لڑکی جو کشف ہے اس کو خواب آتے ہیں جو دراصل فیوچر کے بارے میں اشارے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو مین کریکٹرز ہیں ان میں کشف کا باپ ہے جو نہایت ہی ہڈ حرام اور لالچی دکھایا گیا ہے، اور اس کی ایک دادی بھی ہیں جس کا کام بس ہر بات پہ رولہ ڈالنا ہوتا ہے، جیسے اپوزیشن حکومت کے ہر کام میں نقص نکالتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کشف کا کزن ہے وجدان۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شادی بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ایک کشف کے پھپھو ہیں جو طلاق یافتہ ہیں اور اسکول ٹیچر تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی کریکٹر ہیں۔ ایک کشف کی بہن ہے جس کا ڈرامے میں گھومنے پھرنے تک کوئی خاص کام نہیں تھا 10ویں قسط تک، اور جو کشف کی پھپھو کا پہلا ہسبینڈ تھا وہ بھی ڈبہ پیر اور کافی لالچی ہے۔ سٹوری میں ٹویسٹ تب آتا ہے جب کشف کو ایک دن خواب آتی ہے کہ ان کے محلے کی کوئی عورت کہیں جا رہی ہوتی ہے، تو اس کو خواب آتا ہے کہ اگر یہ وہاں چلی گئی تو اس کو نقصان ہوگا۔ کشف کسی طرح بھی اس کو روکتی ہے، اور پھر اگلے دن ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جس جہاز میں جا رہی تھی تو وہ کریش ہو گیا ہے۔ پھر وہ عورت دوڑتی ہوئی آتی ہے اور کشف کے ہاتھ چومتی ہے اور اس کو پیسے وغیرہ دیتی ہے، اور یہ سارا سین اس کا باپ دیکھ لیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ جو ڈبہ پیر ہے اس ڈرامے میں، اس کو بھی اس کا مریض بتاتا ہے کہ یہ جو کشف ہے اس کو خواب آتے ہیں اور اس کو فیوچر کے بارے میں اشارے ملتے ہیں۔ تو وہ سوچتا ہے یہ لڑکی تو بڑے کام کی ہے۔ ادھر اس کا باپ بھی نہایت قسم کا لالچی شخص ہے۔ پھر ان دونوں کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے، اور طے یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں اب اس پر بزنس کریں گے، اور کشف کو اس ڈبہ پیر کے آستانے میں بٹھایا جائے گا اور پیسے آدھے آدھے لیں گے۔ لیکن دوسرے دن ان کا پھڈا پڑ جاتا ہے۔ اب ذرا دونوں ہی لالچ کے مرے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا پھڈا ہو جاتا ہے۔ تو پھر کشف کا باپ سوچتا ہے خواب تو میری بیٹی کو آتے ہیں، پیسے تو مجھے بنانے چاہیے۔ پھر وہ خرچہ کرتا ہے اور اپنا گھر پر آستانہ بنا لیتا ہے، اور کشف کا آستانہ ایسا چلتا ہے کہ اس ڈبے پیر کے ہاں ویرانی ہو جاتی ہے اور اس کی دکان بند ہو جاتی ہے۔ اس بات سے وہ بڑا مایوس ہوتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی دوسری طرف وہ جو کشف کی ایک بہن تھی جس کا ڈرامے میں اب تک کوئی رول نہیں تھا، اس کو اچانک جو اس کے کالج کی بس کا ڈرائیور ہوتا ہے اس سے پیار ہو جاتا ہے، اور ساتھ جو کشف کی پھپھو ہے اس کا بھی کوئی پرانا عاشق مل جاتا ہے، تو ان میں آپس میں رابطے ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی کشف کو خواب آتا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، لیکن وہ کسی کو بتاتی نہیں کہ اس سے مسئلہ ہو جائے گا اور وہ سوچیں گے کہ یہ ان کی خوشی سے خوش نہیں ہے۔ اور اس بات کا پتہ پیر قدرت اللہ کو بھی چل جاتا ہے کہ ان دونوں کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اور اب وہ اسی بات کا فائدہ اٹھائے گا، اور جو دونوں مرد ہیں ان کو استعمال کر کے ان کی شادیاں نہیں ہونے دے گا یا ان کے لیے مسئلہ کریٹ کرے گا۔ اور پھر وہ کشف کے خلاف ایک ڈرامہ کرے گا کہ اگر اس کو خواب آتے ہوتے اور اس کو فیوچر کے اشارے مل رہے ہوتے تو یہ اپنی بہن اور پھپھو کی زندگی نہ بچا لیتی، ان کے لیے مسئلے کیوں پیدا کراتی۔ تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اب آگے کشف کا آستانہ ویران ہو جائے اور پیر قدرت اللہ کی پھر دکان چل جائے۔ اس ڈرامے میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ہمارے لوگوں کا ایمان کتنا کمزور ہے۔ کوئی بھی ان کو فوراً بیوقوف بنا لیتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اپنی تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ ان کو اپنے بینر لگوانے پڑتے ہیں۔ وہ تو لوگوں سے دور بھاگتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں۔ یہ تو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں جو پیسے لیتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو دین کے نام پر پیسے بٹورتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، چاہے ان کا کوئی بھی نام ہو، وہ ہمیشہ 2 نمبر ہی ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو
خلق کی خدمت کرتے ہیں، ان سے پیسے نہیں بٹورتے۔ تو چلے اب آتے ہیں واپس اس ڈرامے کی طرف۔ جو کشف کی ایک اور بہن ہے جو کافی دنوں سے وجدان کے خواب دیکھتی ہے اور اسے شادی کرنا چاہتی ہے، اب اس کی راہ بھی ہموار ہو گئی ہے، کیونکہ پچھلی قسط میں دکھایا گیا ہے کہ وجدان کا باپ بیمار ہوتا ہے اور اس کو بلا کر کہتا ہے کہ بیٹا آپ شادی کر لو۔ اب کشف کی تو اس کے باپ نے شادی کرنی نہیں، وہ تو ان کے لیے پیسوں کی مشین ہے، تو پھر اسی سے شادی ہوگی۔ پھر اب آگے دیکھنے والا یہ ہوگا وجدان جو کشف سے بہت عشق کرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ اب سٹوری آگے اور انٹرسٹنگ ہو جائے گی، دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ ڈرامہ تو بہت اچھا ہے، اس کی کہانی میں بھی بہت جان ہے، لیکن مجھے اس کا ایک ڈائلاگ بہت پسند آیا، جب وجدان کشف سے کہتا ہے کہ میں تم کو سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا، تم کو بہت عزت دوں گا، تو کشف کہتی ہے کہ میں سر آنکھوں پر نہیں، میں تو مٹی میں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ تو وجدان پلٹ کر اس کو جواب دیتا ہے تو میں وہ مٹی ہو جاؤں گا جس پر تم بیٹھنا چاہتی ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔